پیارے بچوں سنو کہانی، میری کہانی قرآن کی زبانی۔ کمزور گھر۔ بچاؤ بچاؤ، ہمیں پھنس گیا، امی ٹانگ نہیں نکل رہی۔ بوڑھے برگد کی ان آوازوں سے آنکھ کھلی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پھر پتا چلا کہ اس کے اپنے اوپر سے ہی آ رہی ہے۔ بوڑھے برگد پر بے شمار پرندوں، ننھے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ ہا ہا ہا، مزہ آیا، بڑے اٹھتے پھرتے ہو نا، لوگوں کو سوئیاں چباتے، اب نکل کے دکھاؤ، آج تم مزیدار ناشتہ ملے گا۔ کیا بات ہے برگد بابا، کیوں زلزلہ لا رہے ہیں؟ برگد کے ہلنے سے درخت پر موجود ہدہد، چڑیا، طوطا، فاختہ اور گلہری بھی جاگ اٹھے۔ چونٹیاں بھی نیچے موجود بل سے نکلنا شروع ہو گئیں۔ کیا ہوا برگد بابا، کیوں ہل رہے ہیں؟ آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ کیا کہتے ہو؟ موسم گرما میں سردی کہاں؟ کہہ تو ٹھیک رہے ہو مگر برگد بابا نے ایسی جھرجھری کبھی نہیں لی۔ اپنی کہہ جاؤ گے کہ بابا کو بھی کچھ کہنے دو گے؟ مجھے ایک باریک سی آواز سنائی دی تھی کہ مجھے بچاؤ، میں تو چل نہیں سکتا، اس لیے جھرجھری لی کہ تم لوگ دیکھو کون مصیبت کا مارا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ دیکھو ننھا مچھر مکڑی کے جالے میں پھنسا ہوا ہے، اور مکڑی خانم اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ ہائے، رکو، پکڑو، نانا، او کمزور گھر والی۔ یہ کون بولا؟ میں بولا۔ یہ کیا کہا تم نے، کمزور گھر والی؟ ہاں، یہ مکڑی ہے نا، اسے کہا ہے۔ بھئی میاں ہدہد، کمزور گھر کیسے کہہ دیا تم نے؟ برگد بابا، کل اڑتے ہوئے میں ایک اسکول کے اوپر سے گزرا تو وہاں مکڑی خانم کی باتیں ہو رہی تھی، بس وہیں بیٹھ گیا اور سننے لگا۔ میں کیا سنا پتا بھی نہ چلے۔ وہاں بچے جانوروں کے گھروں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پرندوں کے گھونسلے، گلہریوں کے کھوج، شیروں کی کچھار، اور وہ ٹیچر بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، برگد بابا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں بھائی، ایسا ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں یا کسی اور سے دوستی کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ میرا گھر کمزور کیسے ہو سکتا ہے برگد بابا؟ یہ مچھر کو دیکھا کیسے پھنسا بیٹھا ہے، مضبوط ریشم کی تاروں سے بناتی ہوں اپنا گھر، اور میری 8 آنکھیں ہیں، ہر طرف دیکھ سکتی ہوں۔ 8 آنکھیں؟ مگر دور کی نظر تو خراب ہے تمہاری، دور تو نہیں نظر آتا نا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے گھر کی چھت اور دروازے ہیں، بارش، آندھی، طوفان سے کیسے بچ سکتی ہو؟ ارے اگر دھوپ بھی تیز ہو تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی تم۔ میں سمجھ گیا برگد بابا، گھر تو اینٹوں، ریت، بجری، سیمنٹ کے ہوتے ہیں جو موسم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کپڑے سے بنے خیمے اور گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی جھوپڑیاں بھی تمہارے گھر سے زیادہ محفوظ ہیں می مکڑی۔ تمہارا گھر تو ایک جھاڑو اور جھاڑن کی مار ہے، صفائی کے دوران سب سے پہلے زد میں آتا ہے۔ کیسی سچی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ اللہ کی بجائے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی مکڑی کے گھر کی طرح
ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ چلو اس کمزور گھر کو توڑیں، مچھر کو آزاد کرائیں۔ اپنی اپنی سب کی کہانی اللہ نے بنائے، پھول اور کانٹے دھوپ اور سائے